أستغفر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمین یا رب العالمین۔ چار سورہ نور و ظلمت کی دو صورتیں ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل۔ ان دونوں کے مابین جو مشابہتیں تھیں اور جوڑے ہونے کی جو نسبت تھی، اس کے بعض پہلو تو میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک پہلو بیان ہونے سے رہ گیا تھا، اسے یہاں نوٹ کر لیں کہ سورۃ الشمس میں جو دنیاوی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے کسی قوم پر، یا آتا تھا کہیے، اس لیے کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو جب کسی قوم کی طرف کسی نبی یا رسول کو بھیجا جاتا تھا لیکن قوم رد کر دیتی تھی اس کی دعوت کو، تو جو عذاب استیصال، وہ عذاب کے جو جڑ سے اکھیڑ دینے والا عذاب، نسیم منسیہ کر دینے والا عذاب جو دنیا میں آتا تھا، عذاب دنیاوی، اس کا ذکر ہے۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ جبکہ سورۃ اللیل میں ہم نے دیکھا کہ عذاب اخروی کا تذکرہ جو ہے، عذاب دنیاوی کا تذکرہ نہیں ہے، عذاب اخروی کا تذکرہ ہے۔ وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى۔ تو یہ دو عذاب ہیں، آخرت کا عذاب جو دائمی ہے، مستقل ہے، اور ایک دنیا کا عذاب، عذاب استیصال، قوموں پر ہلاکت کا اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو کسی رسول کی دعوت کو رد کرنے کی سزا کے طور پر دنیا میں آتا رہا ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں اس چہار سورہ نور و ظلمت کا جو دوسرا جوڑا ہے، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ ان دونوں صورتوں کے مابین جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے وہ اظہر من الشمس ہے، اس درجے میں کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک ہی صورت محسوس ہوتی ہے، اتنا تسلسل ہے، اتنا ربط ہے، باہم اس طرح آپس میں پیوست ہیں ان کے مضامین کہ ان کو یوں کہا جا سکتا ہے تعبیر کے طور پر کہ ان کو دو حصوں میں تقسیم ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک جوڑے کی شکل اختیار کر لیں، ورنہ یہ تو ایک وحدت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت، جن کو کہ علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، ایک ایسی وحدت جس کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ مضامین کے اعتبار سے یہ دونوں باہم اس طرح مربوط ہیں، پیوست ہیں
لیکن یہ کہ جوڑا در حقیقت ان کو بنانے کے لیے ان کو دو مستقل صورتوں کی حیثیت دی گئی۔ ان دونوں صورتوں کا یہ معاملہ قرآن مجید میں بہت ہی کم صورتوں میں ہے۔ ایک ہی مثال اور ہے، اور وہ جیسا کہ میں عرض کروں گا قرآن مجید کے آخر میں آئیں گی دو صورتیں نمایاں ترین یہ ہیں جو کل کی کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہیں۔ ویسے اکثر جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں یا ابتدا میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا رہا یا اختتام پر۔ سورۃ المدثر، سورۃ المزمل ابتدا میں حضور سے خطاب ہے، سورۃ العلق جو اب آگے آنے والی ہے، سورہ نون یا سورہ قلم ان کے شروع میں حضور سے خطاب ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں کہ جو اس صورت میں شامل کیے گئے۔ اسی طرح سورہ مزمل، اسی طرح سورہ مدثر، سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن اب اور دوسرے مضامین شروع ہو گئے۔ لیکن یہ 4 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں، 2 تو یہ ہیں سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، کل کی کل حضور سے خطاب پر مشتمل ہے اور خصوصی معاملہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خالص نجی سطح پر، یہ تو یوں سمجھیے سرگوشی کا انداز ہے، بالکل انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 2 مثالیں اور اس کی ہیں آگے چل کر، جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب یہ بھی ظاہر بات ہے ساری 3 کی 3 آیات جو ہیں حضور سے خطاب پر مشتمل ہیں۔ یا سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ وہ 2 صورتیں جو ہیں قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہیں۔ 3 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر۔ ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جن میں بالکل انفرادی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور کل کی کل جو صورت ہے آپ ہی سے خطاب پر مشتمل ہے۔ یا پھر یہ 2 صورتیں یہ نسبتاً بڑی ہیں، سورۃ الضحیٰ 11 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ الانشراح 8 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر یہ کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سورۃ الکوثر جو ہے وہ شامل کی گئی ہے ارایت الذی یکذب بالدین کے ساتھ، سورۃ النصر شامل کی گئی ہے سورۃ الکافرون کے ساتھ، لیکن یہاں یہ دونوں صورتیں جو ہیں باہم جوڑے کی شکل میں ہیں۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت اظہر من الشمس ہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول روایت کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسے ان دونوں کو ایک ہی صورت سمجھتے تھے، لیکن یہ کہ جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ چیز محبوب تھی کہ نماز کی ایک ہی رکعت میں ان دونوں صورتوں کو بلا فصل پڑھتے تھے، درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح ایک ہی رکعت میں دونوں کو تسلسل کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول جو ہے یہ تو ثابت ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی رائے بھی یہ ہو کہ یہ ایک ہی صورت ہے، یہ تو اختلافی شے ہے ہی نہیں۔ جہاں تک تعداد سور کا تعلق ہے، صورتوں کی تعداد کا، وہ بالکل متفق علیہ ہیں، اس پر اجماع ہے، 114 صورتیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے ان کے اس طرز عمل سے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ چونکہ وہ ایک ہی رکعت میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہیں بغیر درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت کیے، تو شاید اس سے نتیجہ کے طور پر یہ بات جو ہے اخذ کی گئی ہو کہ ان کے نزدیک یہ ایک صورت ہے، لیکن یہ کہ اس میں آپ کوئی اپنے ذہن میں کوئی اشکال نہ آنے دیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں، ایک نہایت ہی حسین و جمیل جوڑا ہے، اور پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں کا سابقہ 2 صورتوں کے ساتھ جو ربط و تعلق ہے وہ بھی اظہر من الشمس ہے، وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کس طرح تدریجاً جو قسموں کا حصہ ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ سورۃ الشمس میں 8 آیات، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ 8 آیات قسموں پر مشتمل۔ سورۃ اللیل میں اب 3 آیات رہ گئی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ یہاں آ کر سورۃ الضحیٰ میں وہ 2 آیتیں رہ گئیں، والضحیٰ واللیل اذا سجی، اور آخری آیت بغیر قسموں کے براہ راست شروع ہو رہی ہے۔
یہ تدریج جو ہے بڑی نمایاں طور پر یہاں واضح ہو رہی ہے. مضامین کا جو ربط ہے ان 4 صورتوں میں، جس کی وجہ سے کہ میں نے اس کے لیے نام تجویز کیا ہے 4 سورہ نور و ظلمت. پھر یہ کہ ان کے مابین یہ ربط کہ جہاں تک اصل مضمون ہے وہ شروع میں بہت ہی اجمال کے ساتھ آیا. سورۃ الشمس میں قسمیں کس چیز پر کھائی گئیں؟ صرف 2 آیتیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ مضمون اب پھیل رہا ہے، میں بیان کر چکا ہوں، ریسیپروکل نسبت ہے. قسمیں رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہیں، اصل مضمون جو ہے مقسم علیہ وہ رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے، اس کے اندر وضاحت کا پہلو آ رہا ہے. سورۃ اللیل میں آیا ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری. پھر یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی اپنی کوشش، اپنی جد و جہد، اپنی سعی، اس سے جو بلند ترین مقام ہے جس تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ مقام صدیقی ہے. وہاں تک بات جو ہے سورۃ اللیل میں آ چکی. اس سے اوپر تو مقام اب وہی ہے. میں تشبیہ بلا تشبیہ اس وقت عرض کروں گا کہ جیسے کوئی شخص چڑھ رہا ہو اور وہ چڑھ رہا ہے اپنی محنت سے، کسی رسی کی مدد سے یا کوئی اور سیڑھی ہے، لیکن سیڑھی کہیں اوپر جا کر جہاں اسے پہنچنا ہے شارٹ رہ گئی ہے، کم رہ گئی. اب وہ محتاج ہے کہ کوئی اوپر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے تو وہ اوپر چلا جائے گا، ورنہ ممکن نہیں. یہ سمجھیے کہ مقام صدیقیت تک انسان